معراج کے موقع پہ جب میں جا رہا تھا سفر پہ، تو مجھے ایک ایسے لوگ دکھلائے گئے کہ جن کے پیٹ جو تھے نا وہ بہت بڑے بڑے تھے، ایسے جیسے کوئی گھر نما پیٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ اس چیز سے وہم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی آدمی تو چھوٹا سا جسم ہے، اس کا پیٹ اتنا بڑا کیسے ہوتا ہے کہ وہ پورا گھر جیسا لگے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب بھی ارشاد فرما دیا ہوا ہے کہ جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کی جسامت بہت بڑی بڑی جسامت ان کی کر دی جائے گی، یہاں تک کہ ان کے دو کندھوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہوگا جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ یہ ان کی جسامت کا اتنا پھول جانا یا اتنا بڑا ہو جانا، یہ بھی بطور سزا کے ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ ہیں اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں کہ جیسے گھر نما پیٹ ہیں، اور ان کے پیٹ جو ہیں وہ سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ابھی اللہ نہ کرے ہمارے سامنے ویسے ہی سانپ آ جائے تو جان نکل جاتی ہے، بڑے بڑوں کا پتا جو ہے وہ پانی ہو جاتا ہے سانپ کو دیکھ کے۔ تو اس وقت کیا کیفیت ان لوگوں کی ہوگی کہ جن کے پیٹوں کے اندر اللہ پاک نے سانپ بھر دیے ہوں گے۔ یہ دنیا کے اندر سود کھانے کی، سود کا لین دین کرنے کی سزا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کے اندر سود کا لین دین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث اور سماعت فرما لیں، پھر میں بات کو آگے چلاتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب میں حضور کو دکھلایا گیا۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھلایا گیا کہ ایک نوجوان ہے، وہ ایک خون کی نہر کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ اب وہ خون کی نہر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو کنارے پر کھڑا ہوا ایک شخص پتھر اٹھاتا ہے اور اسے مارتا ہے اور وہ دوبارہ اس خون کی نہر میں جا کر گر جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے ساتھ جبرائیل اور میکائیل دونوں تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے نوجوان؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کے اندر سود کا لین دین کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ میں نے کچھ موٹی موٹی اور بنیادی باتیں سود کے لین دین کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جو مسئلہ یہاں پر سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تشریف آوری ہوتی ہے اور حضور ہجرت بھی فرما جاتے ہیں، تو دو قبیلے عرب کے اندر بڑے بڑے آباد تھے۔ ایک قبیلہ تھا بنو مغیرہ کا اور ایک بنو ثقیف کا۔ یہ بنو ثقیف کا جو قبیلہ تھا یہ طائف کے علاقے میں آباد تھے، اور بنو مغیرہ والے جو تھے یہ مکہ میں آباد تھے۔ طائف والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنا ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا یہ ہم سب پڑھ کر بھی آ چکے ہیں۔ لیکن جب یہ طائف سرنگوں ہو گیا اور وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو طائف کے لوگوں کا ایک معاملہ تھا کہ وہ بنو ثقیف اور بنو مغیرہ آپس میں سود کا لین دین کیا کرتے تھے۔ بنو ثقیف والے ذرا سٹرونگ تھے، یہ بنو مغیرہ والوں کو قرض وغیرہ دیا کرتے تھے، پھر ان سے سود وصول کیا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور ایمان کے قبول کرنے کے بعد جب اسلام کے اندر وہ داخل ہو گئے، تو ایک موقع ایسا آیا کہ بنو ثقیف والوں نے بنو مغیرہ والوں سے مطالبہ کیا کہ جی ہمیں ہمارا سود واپس کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو اب ایمان قبول کر چکے ہیں، تو جو اصل رقم ہے وہ واپس لے لو، سود ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ اس موقع پہ پھر اللہ پاک نے یہ والی آیات نازل فرمائی کہ جن میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ جو پچھلا سود کا جو لین دین تم لوگ کر چکے تھے زمانہ کفر میں، وہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، وہ سمجھ لیں۔ اس آیت کو بنیاد بنا کر بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کرنے سے پہلے ہم نے جو سود لیا تھا یا سود لوگوں کا کھایا تھا وہ اب ہمیں معاف ہو گیا۔ یاد رکھیے گا کہ وہ معاف نہیں ہوا، وہ دینا پڑے گا۔ جس سے لیا ہے اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن میں تو یہ آ رہا ہے کہ جو پیچھے لیا وہ اللہ معاف کر دیا، تو اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ وہ ان کا زمانہ کفر کا سود تھا، حالت ایمان کا سود نہیں انہوں نے لیا تھا۔ زمانہ کفر میں جو سود لیا تھا وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ باقی اب مسئلہ یہی ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی پرسوں ترسوں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ایک ظلم وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے کسی کا حق مار لیا ہو، اس ظلم کی معافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ تلافی نہ کر لی جائے، تو تلافی اس دنیا میں ہی کرنی پڑے گی۔ تو اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دے کہ اس نے کوئی ناجائز ذرائع سے کوئی مال اکٹھا کیا یا سود کے ذریعے سے یا رشوت کے ذریعے سے، تو اب اس پر لازم ہے کہ اس سارے کے سارے مال کو واپس لوٹائے۔ لیکن اگر اسے یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کس سے لیا ہے، تو پھر ایک اندازہ مقرر کرے اور اتنی رقم جو ہے وہ صدقہ کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس کے اوپر لازم ہے، وگرنہ اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ آگے پھر وہ آیت ارشاد فرما رہے ہیں جو بڑی مشہور آیہ مبارکہ ہے
کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم یہ سود کا لین دین چھوڑتے نہیں ہو تو پھر یاد رکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ نے اعلان جنگ کر دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا اعلان جنگ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا لشکر لے کر یہاں پر آئیں گے دنیا میں لوگوں سے لڑنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ یہ ہے کہ اللہ یہاں پر رہنے والے لوگوں پر حالات ایسے اللہ پاک ڈال دیں گے کہ ان کا جینا اس دنیا کے اندر مشکل ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے اس وقت الا ماشاء اللہ کہ جو مالی اعتبار سے کوئی سکون کی زندگی گزار رہا ہو۔ جو 1,00,000 روپیہ کما رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جو 10,000 15,000 کماتا ہے وہ تو بیچارہ ہے ہی کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ کہ معیشت کی تنگی اللہ تعالیٰ مسلط فرما دیتے ہیں، بے برکتی اللہ تعالیٰ مسلط فرما دیتے ہیں۔ بے برکتی کیا ہوتی ہے؟ کہ جو کام میرا 1,000 روپے میں ہونا چاہیے تھا وہ 10,000 میں بھی نہیں ہو رہا، یہ بے برکتی ہے۔ اور برکت کیا ہوتی ہے؟ کہ جو کام میرے 10,000 میں ہونے چاہیے تھے وہ میرے 1,000 روپے میں بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت ہر چیز کے اندر بے برکتی ہے، کھانے میں بے برکتی، پینے میں بے برکتی، پہننے اوڑھنے میں بے برکتی ہے، سب سے بڑھ کر وقت کے اندر بے برکتی ہے کہ دن صبح شروع ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے پتہ بھی نہیں لگتا۔ حالانکہ اکابرین کے متعلق ایسے عجیب و غریب قسم کی ان کی کرامات اور واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ عصر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع کیا کرتے تھے اور مغرب تک قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں اتنی برکت دی ہوئی تھی، ہم 6 مہینے میں قرآن پاک مکمل نہیں کر پاتے۔ تو ہر چیز کے اندر جو ہے وہ بے برکتی، اور اس بے برکتی کی جو بڑی بڑی وجوہات ہیں ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ حرام کھانا ہے، اور ان میں سب سے بڑی وجہ یہ سود کا اجتماعی نظام کا رائج ہونا ہے۔ جب تک اس اجتماعی سودی نظام سے چھٹکارا نہیں حاصل کر پائیں گے ہم، تب تک یہ سکون اور امن جو ہے یہ سب باتیں ایک ہوا سا محسوس ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ 2 معاملات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ 2 معاملات یعنی 2 جرائم ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، صرف 2۔ نمبر 1 سود، اور نمبر 2 جو علماء ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ دشمنی کرنا۔ صحیح حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے نیک لوگوں سے، میرے بندوں سے، میرے مقربین سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا کرتا ہوں۔ اور بے شمار اس قسم کے واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع آئے گا تو میں یہ بات عرض کروں گا، لیکن ابھی صرف اتنا سمجھ لیں کہ 2 جرائم ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، ایک یہ سودی لین دین کا معاملہ، اور ایک نیک لوگوں کے ساتھ دشمنی یا عداوت کا معاملہ، اس میں اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرما دیتے ہیں۔